دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر نظام کا ایک آغاز اور انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک اختتام ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کا مفہوم: قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، اٹھ کھڑا ہونا۔ دینی اصطلاح میں قیامت سے مراد وہ دن ہے جب تمام مردہ انسان زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ قرآن میں قیامت، قرآن پاک میں تقریباً 70 سے زائد مقامات پر قیامت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ الحج 7۔ کیا کوئی جان سکتا ہے قیامت کب آئے گی؟ نہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حتیٰ کہ نبی کریم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ لوگ اب سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ اب کہہ دیجئے، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ سورہ الاعراف 187۔ علماء کرام نے قیامت کی دو اقسام بیان کی ہیں: ایک صغر قیامت، یعنی فرد کی موت، جس وقت انسان مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ دو کبر قیامت، یعنی پوری کائنات کا خاتمہ اور سب انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ نبی اکرم نے ہمیں قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامات کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ چھوٹی علامات یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے مختلف اوقات میں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کئی ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک علم کا الفاٹے لیا جانا۔ دو جہالت کا پھیل جانا۔ تین زنا اور شراب نوشی عام ہونا۔ چار ماں باپ کی نافرمانی۔ پانچ سود کا عام ہو جانا۔ چھ جھوٹے لوگوں کو سچا مانا جانا۔ سات مساجد میں شور شرابہ۔ آٹھ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جانا۔ بڑی علامات: ایک امام مہدی کا ظہور۔ دو دجال کا آنا۔ تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ چار آجوج ماجوج کا خروج۔ پانچ زمین میں دھنسنے کے تین بڑے واقعات: مشرق مغرب جزیرہ عرب۔ چھ دھوئیں کا نکلنا، دخان۔ سات سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آٹھ آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ امام مہدی اور ان کا کردار۔ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہے۔ اب نبی کریم کی نسل سے ہوں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حدیث: میری امت میں مہدی آئیں گے جو میرا نام اور میرے باپ کا نام رکھیں گے۔ ابو داؤد۔ دجال کا فتنہ: دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس کئی ظاہری طاقتیں ہوں گی۔ صرف حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے۔ حفاظت کا ذریعہ: سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر ایک مدت تک زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ آجوج ماجوج کا خروج: یہ ایک وحشی قوم ہوگی جو دنیا میں فساد کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف دعا کریں گے جس سے اللہ ان کو ہلاک کرے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع: یہ قیامت کی ایسی علامت ہے کہ جب ظاہر ہو جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کے مراحل: ایک پہلا سور: تمام زندہ مخلوق مر جائے گی۔ دو دوسرا سور: تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ تین حشر: سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ چار نامہ اعمال: ہر ایک کو اس کا عمل نامہ دیا جائے گا۔ پانچ میزان: اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ چھ پل صراط: سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ سات جنت جہنم: فیصلہ سنایا جائے گا۔ حساب و کتاب: قیامت کے دن ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا۔ سورہ الزلزال: جنت اور جہنم: جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کفر شرک نافرمانی کرتے رہے ان کے لیے جہنم ہے۔ قیامت کے بارے میں مشہور سوالات: ایک کیا قیامت قریب ہے؟ جی ہاں، قرآن کے مطابق قیامت قریب ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ سورہ قمر 2۔ کیا قیامت ایک دن میں آئے گی؟ جی ہاں، قرآن کے مطابق قیامت ایک ہی دن میں قائم ہوگی، لیکن وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورہ معارج: قیامت کے دن کامیابی کیسے حاصل ہو؟ ایک ایمان کامل۔ دو نیک اعمال۔ تین
والدین کی خدمت 4، حلال رزق 5، سچائی 6، نماز کی پابندی 7، صبر و شکر 8، توبہ و استغفار۔ قیامت ایک عظیم الشان دن ہے جو ضرور آئے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود کو اس دن کے لیے تیار کریں۔ توبہ، نماز، قرآن، حسن اخلاق اور نیک اعمال کے ذریعے ہم اس دن کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔